الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہوا اور اللہ نے اتنا بڑا کرم ہم مسلمانوں پر فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی مبارک گھڑیاں اور مبارک لمحات اور مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کی برکتیں اور جس کی رحمتیں اور جس کا فضل و کرم اللہ کی طرف سے، جس میں رحمتیں، جس میں برکتیں اور جس میں فضل و کرم اللہ کی طرف سے سمندر کی اٹھنے والی موجوں سے زیادہ، تیز طوفانی ہواؤں سے زیادہ اور تیز بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی تھی اور چل رہی تھی. تو میرے دوستو، ایمان والے کی اللہ رب العزت قرآن کریم میں پہچان بیان فرماتے ہیں. ایمان والا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایمان والے وہ ہیں جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر استقامتی کے ساتھ جم جاتے ہیں. ہر وقت ان کے ذہن میں اس بات کا استحضار رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں تو استقامت ہے اور کچھ معاملات میں نفسانیت ہے، کچھ معاملات میں رب چاہی ہے اور کچھ معاملات میں من چاہی ہے. ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ جب کلمہ پڑھ لیا اور اسلام لے کر آ گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ ہٹتا نہیں ہے اس سے، پھر وہ جم جایا کرتا ہے اور اسے ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے میں اس کی کتنی فرما برداری کر رہا ہوں اور اس کے علم میں ہے کہ میں اس کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، کتنی اس کی فرما برداری ہے میری زندگی میں اور کتنی نافرمانی ہے. یہ سب اللہ کو پتہ ہے. کتنے اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہوں، کتنے اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں، کتنی نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں اور کتنا نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہوں. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو استقامت کے ساتھ ربنا اللہ میرا رب ہے، اسے ہر وقت پتہ ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ میرے دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ میری آنکھوں کے دیکھنے کو بھی پہچانتا ہے. ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر میں کسی تنہائی میں کسی کے ساتھ اکیلا بات کروں، اکیلا وقت گزاروں تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ تیسری ذات، اگر ہم 3 ہیں تو چوتھی ذات، ہم 4 ہیں تو 5ویں ذات، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کا علم ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے. تو ایمان والا اس سوچ کے ساتھ
اور اس مائنڈ کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور زندگی کے لمحات گزارتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا، پھر نافرمانی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا استقامت کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اسلام لے کر آئے اور جب دین پر عمل کرنا شروع کرے تو پھر وہ اس سے ہٹا نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ رمضان میں صرف دین پر عمل کرنا تھا، باقی سال اپنی مرضی، رمضان کا صرف مسلمان تھا، باقی سال اپنی مرضی، غمی کا مسلمان ہے، خوشی اپنی مرضی کی، ایسا مسلمان نہیں کیا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نا استقامت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام استقامت ہے۔ اور فرمایا کہ لومڑی کی طرح نہ چلو۔ لومڑی کیا ہے؟ کبھی صحیح رستے پہ چلتی ہے، پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر ادھر آتی ہے، پھر ادھر جاتی۔ لومڑی ایک سیدھے رستے پہ نہیں چلا کرتی، اس کا رستہ چلنے کا انداز کبھی ادھر جائے گی تو کبھی ادھر جائے گی، اور اس انداز سے سڑک پر چلنے والا، اس انداز سے دنیا کے کسی رستے پہ چلنے والا اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس انداز سے دین کے رستے پہ چلنے والا کبھی دین پر عمل کر رہا ہے، کبھی نہیں کر رہا، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، جنت میں کیسے پہنچے گا؟ جب دنیا کا رستہ اس انداز سے چلنے کی وجہ سے منزل تک نہیں پہنچا پاتا، تو دین کے اندر اس انداز سے چلنے والا شخص بھی کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ کی تمام باتوں پر عمل کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ استقامت کا مطلب کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کام کو کر رہا ہے، دین کے جس حکم پر عمل کر رہا ہے، دین کی جس بات پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے جس حکم پر عمل کر رہا ہے، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے استقامت، اس کا مطلب استقامت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میاں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو دین کے حوالے کرو، اپنے آپ کو دین کے حوالے کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر عمل نہیں کرنا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ والے دین پر بھی عمل کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کی باتوں پر بھی عمل کرتا ہے، تو اللہ کے نظر میں وہ مردود ہے انسان، اس کے اعمال اللہ کی نظر میں مردود ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کرو، دین کے حوالے کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، رمضان کے بعد زندگی کیسی گزارنی ہے؟ جیسی رمضان میں گزارنے کی کوشش کی، ویسی رمضان کے بعد گزارنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ شریعت، یہ دین، یہ نمازیں، یہ احکامات صرف رمضان کے لیے نہیں ہیں، ساری زندگی موت تک کے لیے عمل کرنے کے لیے ہیں، ساری زندگی موت تک کے لیے عمل کرنے کے لیے، موت تک اس پر عمل کر، اور استقامت کے ساتھ اس پر جمنا ہے۔ یقین جانیے، ہم تو بہت معمولی سمجھتے ہیں نا، اللہ کے نبی کے سر پر، چہرے پر، داڑھی میں کچھ سفید بال صحابہ اکرام کو نظر آئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، کیا بات؟ فرمایا، ہاں، اللہ کی اس جیسی آیات جو سورہ ہود کے اندر ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اس قسم کی آیات کے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ استقامت بہت بڑی ایک دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت اہم ایک عمل ہے استقامت کا، بہت اہم عمل ہے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیجئے نا، دنیا میں کامیاب انسان کون ہے؟ جو یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کسی ایک کام کو کرے، وہ پہنچ جاتا ہے منزل، پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، لیکن لمبی چوڑی نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجئے، لمبی چوڑی نہ ہو لیکن سارے دین کا خلاصہ ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے کر آؤ پھر اس پر جم جاؤ، پھر کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہارا ماحول اس ایمان کو متاثر نہ کرے بلکہ تمہارا ایمان اس ماحول کے دریا کے رخ کو تبدیل کر دے۔ یہ تمہارے ایمان میں طاقت ہونی چاہیے۔ ماحول ہے، معاشرہ، کیا اوقات ہے اس کی، کیا حیثیت ہے اس کی، غمی ہے، شادی ہے، خوشی ہے، ماحول یوں کہتا ہے، معاشرہ یوں کہتے ہیں، رشتہ دار یوں کہتے ہیں۔ ارے میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے لیے ماحول نہیں ہے، میرے لیے اللہ کا حکم ہے۔ میں نے ماحول کا، معاشرے کا اسلام اور دین نہیں اپنایا، میں نے شریعت محمد الرسول اللہ والی اپنائی ہے۔ میں نے کلمہ معاشرے کا اور ماحول کا نہیں پڑھا، میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں معاشرے پر ایمان لے کے نہیں آیا ہوں، ماحول پر ایمان لے کے نہیں آیا ہوں، رشتہ داروں پر ایمان لے کے نہیں آیا ہوں، میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ اس کی سنت، ان کے طریقے، ان کا معاشرہ، وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام۔ کیا مطلب؟ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، یہ 5 بنیادی ارکان ہے۔ ان سب کو مکمل طور پر تسلیم کرنا اور ان سب پر مکمل طور پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب، یہ ہے مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب۔ استقامتی کے ساتھ ان پر جم کے رہنا، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان تو لے کر آ گئے، کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کسی دربار میں چلے گئے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کر دی، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یہ نہ ہو۔ عبادات، مسجد کے اندر آیا مسلمان ہے، مسجد سے باہر اپنی مرضی سے چلے گا، ایسا نہ ہو۔ معاملات کے اندر 2 پیسے کا فائدہ نظر آئے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، غلط بیان ہی کر رہا ہے، انا للہ و جم جائے۔ کتنا ہی بڑا میرا دنیاوی نقصان جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے زیادہ نقصان اس بات پر ہوگا جو میرا ماحول اور جو میرا معاشرہ مجھے جھوٹ اور مجھے دھوکے کا سبق دے رہا ہے۔ اس سے بڑا نقصان ہے اس میں۔ یہ دنیا کے نقصان کی کیا ہوگا؟ یہ چیز ہے اصل۔ مسجد کا مسلمان، بازار کا آزاد۔ آج آپ دیکھیں نا بازار کے کتنے مسلمان نظر آتے، معاملات کے کتنے مسلمان نظر آتے، اخلاق کے مسلمان کتنے نظر آتے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں۔ معاشرت کے کتنے مسلمان نظر آتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے دیکھیے، ہر گھر کی داستان ہے نا، ہر گھر کے اندر ہے یہ معاشرتی دین کیا ہے، معاملات کا دین کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، عبادات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی پر ایسے اپنانا، ایسے اختیار کرنا کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو نہ ہلا سکے، دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو آگے پیچھے نہ کر سکے۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو آپ کے لیے اتارے گا، رحمت کے فرشتے اتریں گے آپ کے لیے۔ آج ہماری زندگی میں بڑی جلدی ہم ٹینشنوں میں چلے جاتے ہیں، بڑی جلدی ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مدد جو ہمارے ساتھ نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ استقامت کے ساتھ جمنے والوں پر اللہ رحمت کے فرشتے اتارے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کے وقت اللہ فرشتے اتارے گا، جو موت کے وقت کے فتنے سے اور آزمائش سے اس کی تسلی کا سامان اور ذریعہ اور سبب بنیں گے، اور اس کی حفاظت ہوگی موت کے وقت بھٹکنے سے اور گمراہ ہو جانے سے۔ موت کے وقت اللہ اتارے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قبر سے نکلے گا تو بے چینی کا عالم ہوگا، فرشتے اس وقت اس کی تسلی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، فرشتے اس وقت اس کی تسلی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، حضرت وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ اس کو موت کے وقت بھی اس کی مدد کرے گا فرشتوں کو بھیج کر، قبر میں بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، اور قبر سے نکلتے وقت بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، قبر سے نکلتے وقت بھی اس کی اللہ مدد کرے گا۔ اور میرے عزیزو، بعض حضرات کی رائے ہے کہ اللہ اس کی ہر وقت مدد کرے گا، دنیا میں بھی اللہ کرے گا، اس لیے کہ آگے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ہمارے ولی ہیں، ہم دنیا میں بھی ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے، ادھر بھی ہم ان کے لیے فرشتے اتاریں گے، ان کو ضرورت پڑے گی ہم فرشتے بھیجیں گے، موت کے وقت بھی بھیجیں گے، قبر میں بھی بھیجیں گے، حشر کی ذلت نہ ہو اس لیے بھی بھیجیں گے، اور میدان محشر کی وحشت سے اور یہ تکلیفوں سے بچ جائے اور ہمارے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے، ہم اس کے لیے بھی فرشتے بھیجیں گے۔ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے میرے دوستو، کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کو صرف انسان صحیح انداز سے گزار لے بس۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تخافو، اس کو خوف نہیں ہوگا۔ خوف کا مطلب کیا؟ خوف انسان کو ہمیشہ آگے کے معاملے میں ہوتا ہے، کل کو کیا ہوگا، میں وہاں جا رہا ہوں وہاں کیا بنے گا، میرا وہاں کا سفر ہے کیا ہوگا، کل پیپر ہے کیا ہوگا۔ خوف ہمیشہ اگلے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پہلے سے فرشتوں کو بھیج دے گا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہو گاؤں سے، باہر سے، پنجاب سے، دنیا کے کسی ملک سے آ رہا ہو، کراچی آ رہا ہو، آپ پہلے سے جہاں وہ اتر رہا ہے ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پہ، بس اسٹیشن پہ یا ریل کے اسٹیشن پہ، آپ وہاں پر چلے جائیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے، تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا، اجنبیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ قبر میں فرشتوں کو بھیج دے گا، اجنبیت ختم۔ اللہ میدان حشر میں فرشتوں کو بھیج دے گا، اجنبیت ختم۔ تو کتنا میرے عزیزو انسان کو فائدہ ہوگا صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ دین اسلام پر عمل کرنے کے معاملے میں استقامتی کے ساتھ جمنے کا اہتمام کر۔ تو نیت کرے میرے عزیزو کہ ہم نے اہتمام کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے اور جمنا ہے، یہ نہ مطمئن نہ ہو جائیں۔ دیکھیے ہم نے روزہ جو رکھا تھا نا، وہ صبح ہمارا روزہ شروع ہوتا تھا رمضان کا، اور شام افطار کے وقت، مغرب کے وقت کیا ہو جاتا تھا؟ افطار ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتا تھا۔ اب اس روزے میں ہم کیا کرتے تھے؟ کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، حلال خواہشات بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اللہ نے حلال چیزوں سے بچایا، بچنے کا حکم دیا اور بچنے کی طاقت پیدا کی، اور ہمارے لیے بچنا کیا ہو گیا بھائی؟ آسان ہو۔ ایک روزہ یہ تھا جو رمضان کا پہلی چاند ہم نے دیکھا، پہلی رمضان سے شروع کیا، اور ہم نے جو ہے وہ شوال کا جب چاند دیکھا تو یہ ہمارے روزے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس روزے کا آغاز صبح صادق سے ہوتا تھا، اور طلوع آفتاب یعنی غروب آفتاب یعنی مغرب کے وقت پہ اس کا ختم ہو جاتا تھا، اس کا وقت ختم ہو جاتا۔ لیکن ایک روزہ ابھی بھی ہمارا باقی ہے۔ وہ کب شروع ہوا ہے ہمارا؟ جب سے ہم بالغ ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ زندگی اللہ کی فرما برداری والی اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی غلامی والی ہم گزاریں گے، اس کے علاوہ نہیں گزاریں۔ اور اس کا افطار ہمارا کب ہوگا؟ جب ہماری موت آئے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے میدان حشر میں جا رہے ہوں گے، ادھر حوض کوثر میں اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے ہمیں افطار کرائیں گے۔ ہاں میرا امتی، تو دنیا کی زندگی اس انداز سے گزار کر آیا جس طرح اللہ چاہتا تھا اور جس طرح میں نے بتایا تھا۔ افطار تو اس وقت کا باقی ہے، بڑا آسان روزہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ مشکل روزہ تو یہ تھا رمضان کا، جو صبح صادق پہ شروع ہوتا تھا اور غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا تھا۔ میں تو حلال سے بھی بچنا ہے، اور اس میں صرف حرام سے بچنا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ جب حلال سے بچنا سیکھ لیا تو حرام سے بچنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ روزہ ابھی بھی ہمارا باقی ہے، جس کا افطار موت کے وقت ہے، جس کا وقت موت پر ختم ہوگا، اور افطار کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کرائیں۔ کیا خوش نصیبی ہوگی میرے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ رمضان المبارک کی بہاریں اپنے زندگی میں قائم رکھنے کے لیے رمضان والے اعمال پر استقامت ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، جمنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز کا اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ رمضان میں نماز پڑھتے، رمضان کے علاوہ نہیں، نماز تو ساری زندگی پڑھنی ہے، موت تک پڑھنی ہے، اور نماز کو بناؤ، نماز کو
بناؤ، اللہ سے تعلق کو بناؤ، مسجد سے رشتے کو بناؤ۔ جو جس زمانے کے اندر اللہ کے بلکہ کائنات کا سب سے عظیم انسان، انسانیت کی سب سے عظیم شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا مسجد سے کیسا تعلق تھا؟ اتنا قریب گھر بنایا، گھر سے باہر اگر ایک قدم رکھتے تو مسجد کے اندر ہوتا۔ اور فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، مومن کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے، کب میرا اللہ بلائے اور میں جاؤں۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں کا اور یہ بونے سے حکمران، یہ عارضی حکمران اگر ہمیں بلائیں، ہماری ان سے ملاقات طے ہو، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم، اور کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ مسجد اللہ کا دربار ہے، یہاں اللہ کا دربار سجتا ہے، یہاں اللہ کی ملاقات کے لیے میرے عزیزو مسلمان پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا حال ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کا حال ایسا ہونا چاہیے میرے عزیزو کہ وہ اس طرح مسجد سے باہر تڑپے جس انداز سے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، بے چین رہتی ہے۔ اور اگر مسلمان مسجد کے اندر پریشان ہو، بے چین ہو، دل گھبرا رہا ہو، اس کا مطلب یہ کہ منافق، یہ نفاق کی علامت ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ تصور ہی نہیں تھا، ایک زمانہ تھا یہ سوچ ہی نہیں، مسلمان ہیں اور مسجد سے اس کا تعلق نہ ہو، مسلمان ہیں نماز کا اہتمام نہ ہو، مسلمان ہیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو اللہ نے دنیاوی اعتبار سے امیر المومنین بنایا، عہدے منصب عطا فرمائے، تو وہیں آپ کو اللہ نے یہ رتبہ بھی عطا فرمایا کہ آپ امت کے امام بھی بنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر وقت کے بادشاہ بنے، تو یہ رتبہ بھی تھا کہ امت کے امام بنے۔ جو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی عزت والا تصور کیا جاتا تھا، اس کو پاس عہدے اور منصب ہوتے تھے، تو اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کا احترام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں بھی سب سے آگے ہوا کرتا تھا، مسجد میں بھی سب سے آگے ہوا۔ وہ دنیاوی مصروفیات، وہ حکومتی معاملات، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجد میں سب سے پہلے نظر آیا کرتا، مسجد میں پیچھے نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان کا دل تو مسجد میں اٹکا رہے، نماز تو مضبوط ہو، سب سے پہلے مسلمان آئے، جس کا تعلق ہوگا نا کیا کہے گا، بھائی سب سے پہلے آیا تھا اور سب سے آخر میں نکلا اللہ کے دربار سے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے، سوچ بن جائے، سب سے پہلے آیا احکم الحاکمین کے دربار میں اور سب سے آخر میں نکلا میں، سب سے آخر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں آئے اور کسی کو تنگ نہ کیا ہو، کسی کو تکلیف نہ دی ہو، فرشتے جب تک مسجد میں رہتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنے بڑے فضل کی بات، کتنا ہم اس کو آسانی سے ضائع کر رہے ہیں، کتنا چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو جب مسجد میں آتے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے دربار میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے، تحیۃ المسجد پڑھا کرتے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے اپنے در پہ بلایا، اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، نماز کا اہتمام ہو، نماز ہماری زندگیوں میں زندہ ہو۔ دیکھیے مؤذن اذان دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آگے کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح۔ پہلے نماز پھر کامیابی ملے گی۔ نماز زندگی میں نہ ہو، ساری کامیابی کے اسباب اختیار کر لو، اللہ کبھی کامیابی نہیں دے گی۔ کامیابی کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح اٹھتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور رحمان کے جھنڈے والا ہمیشہ کامیاب رہے گا اور شیطان کے جھنڈے والا ہمیشہ ناکام رہے گا۔ صحابہ کے زمانے میں ان کی عورتیں، ان کے مرد، تصور ہی نہیں تھا کہ نماز چھوٹ جائے، قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں مسجد جایا کرتے تھے فجر میں سے پہلے تہجد کے لیے، ہمارے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر مکان سے قرآن کی تلاوت کی ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی۔ فرماتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری گھر کی مستورات، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ناشتہ تیار کرنے سے پہلے، کچن میں جانے سے پہلے، جسمانی ناشتہ تیار کرنے سے پہلے خود روحانی ناشتہ مصلی پہ آ کے کیا کرتی تھی، خود روحانی خوراک استعمال کیا کرتی۔ پھر برکتیں آئیں گی زندگی میں کہ نہیں آئیں؟ پھر فضل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرآن کی تلاوت بھی گئی، نمازیں بھی گئیں، مسجد سے تعلق بھی گیا۔ انا للہ و
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، جس مسلمان کا دل صاف ہو، آنکھیں صاف ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل قرآن سے بھر جائے، وہ قرآن پڑھ کر سیر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، سامنے کے اس کی صفائی کی صورت کیا؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، اس کو دوا کے طور پر استعمال کرو، پھر یہ غذا کے طور پر ہو جائے، نزلہ ہو جائے، ذائقہ خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی، بیمار آدمی کو بھوک نہیں لگتی، کیا کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی۔ آج قرآن کی تلاوت کی بھوک نہیں لگ رہی، نماز کی بھوک نہیں لگ رہی، مسجد سے تعلق، مسجد میں آنے کی بھوک نہیں لگ رہی، دعاؤں کی بھوک نہیں لگ رہی، احساس ہی نہیں ہے کہ بیمار ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے پاس صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے رہبانیت کی اجازت دیجیے، میں جنگلوں میں چلے جاؤں اور وہاں جا کر میں اللہ کو یاد کروں، بس دنیا سے بے خبر ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عثمان ایسا نہ کرو، میری امت کو اللہ یہ ساری دولت جو ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ اور پرانے زمانے کے لوگ اس کو برسوں وقت لگا کر، چلے لگا کر، دنیا سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، رشتہ داروں سے کٹ کر وقت گزارا کرتے تھے اور اللہ انہیں دیا کرتا تھا، میری امت کو اللہ یہ اس صورت میں عطا کر دے گا کہ وہ نماز سے پہلے مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے آ جایا کریں۔ ان کی برسوں کی محنتیں آپ کو چند منٹوں میں مل سکتی، صرف رشتہ مسجد سے مضبوط، تعلق مسجد سے مضبوط ہو، نماز مضبوط ہو، نماز کی روح ہمیں ہمارے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے عزیزو مسلمان نماز بھی پڑھے پھر جھوٹ بھی بولے، مسلمان نماز بھی پڑھے خیانت بھی کرے، مسلمان نماز بھی پڑھے لقمہ حرام بھی کھائے، مسلمان نماز بھی پڑھے اور غلط سنے، مسلمان نماز بھی پڑھے اور گناہ بھی کرے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھے گا لقمہ حرام نہیں آئے گا، نماز پڑھے گا ماں باپ کی نافرمانی نہیں آئے گی، نماز زندگی کے اندر ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق ضائع نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ آج جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو نماز جو نہیں ہے نا، نماز جو نہیں ہے، کیسے ممکن ہے اللہ کہے کہ نماز گناہ سے بچائے اور نماز بھی میں مسلمان پڑھے، نمازی بھی ہو اور گناہ بھی ہو؟ نماز کا اور گناہ کا کیا تعلق؟ زمانہ ہوا مرچیوں کی کرواہٹ نہیں گئی، آگ کی گرما تپش نہیں گئی انگارے کی، اور برف کی ٹھنڈک نہیں گئی، نماز کی تاثیر کیسے چینج ہو گئی؟ نماز نماز نہیں ہے، تعلق وہ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم عزم بھی کریں، نیت بھی کریں، وہ سارے اعمال جو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرتے تھے اس کا اہتمام کریں، اپنی اولادوں کو اس بات کا عادی بنائیں۔ یقین جانیے ہماری اولادوں کی، ہماری معاشرے کی، ہماری زندگی کی تربیت کی بنیاد یہ دو چیزیں، نماز، قرآن کی تلاوت، نماز، قرآن کی تلاوت۔ سارے معاشرے کی تبدیلی اللہ نے ان دو چیزوں پہ رکھی ہے۔ آج جو اولاد نمازی نہیں ہے ہماری فرما بردار بھی نہیں ہو سکتی، جو اللہ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا نہیں وہ اللہ کی مخلوق کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نیت کریں، عزم کریں، اور جس انداز سے ہم رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے رمضان میں تھوڑا زیادہ وقت لگایا کرتے تھے، اب تھوڑا کم وقت لگائیں لیکن ضرور لگائیں، اور ان باتوں کو، ان اعمال کو اپنی زندگی میں مستقل زندہ رکھیں تاکہ رمضان المبارک والی بہاریں وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور دوسرا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ میرے عزیزو یہ جو نیکیاں ہیں ان کا نور ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔